بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم 9th کلاس کے حصہ نظم سے دلاور فغار کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دلاور فغار 1929 میں پیدا ہوئے تھے اور 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1929 ہے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1998 ہے۔ عزیز طلبہ، اصل نام دلاور حسین اور فغار تخلص کرتے تھے۔ دلاور فغار کا عزیز طلبہ جو اصل نام ہے وہ ہے دلاور حسین اور فغار جو ہے وہ تخلص کرتے تھے۔ جائے ولادت پیدا ہونے کی جو جگہ ہے وہ بدایوں ہے، جہاں ان کے والد گرامی شاکر حسین ایک مقامی اسکول میں استاد تھے۔ ان کے والد کا نام شاکر حسین ہے جو ایک مقامی اسکول میں استاد تھے۔ شعر کہنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ ابتدا میں شباب تخلص کرتے تھے۔ والد کی ناگہانی وفات کے بعد، یعنی کہ والد کی جب اچانک وفات ہو گئی تو بسلسلہ روزگار محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کر لی۔ روزگار کے سلسلے میں محکمہ ڈاک میں عزیز طلبہ دلاور فغار جو ہیں وہ ملازم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیا۔ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا، قطع نہیں ہونے دیا، اور بی اے کرنے کے بعد تدریس و تعلیم کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ جب انہوں نے بی اے کر لیا تو وہ تدریس و تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے۔ اسی دوران میں آگرہ یونیورسٹی سے اردو اور معاشیات کے مضامین میں ایم اے کے امتحان پاس کر لیے۔ آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے اردو اور معاشیات کے مضامین میں ایم اے کر لیا اور بدایوں کو خیر باد کہہ کر کراچی چلے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بدایوں کو چھوڑ دیا اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور پھر اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا۔ بعد ازاں اس کے بعد کچھ عرصہ تک کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ملازمت بھی کرتے رہے، یعنی کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی ملازمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ملازمت کی۔ عزیز طلبہ، دلاور فغار فطری طور پر موضوع طبع واقع ہوئے تھے۔ فطری طور پر مطلب کہ شاعری کی طرف جو ہے ان کا قدرتی طور پر میلان تھا، رجحان تھا، توجہ تھی۔ ابتدا میں سنجیدہ شاعری کرتے تھے، ان کے فکر کرنے والی شاعری جو ہے وہ ابتدا میں کرتے تھے۔ فکریہ شاعری جس کا مجموعہ حادثے کے عنوان سے شائع ہوا، ان کی سنجیدہ شاعری کا جو مجموعہ ہے عزیز طلبہ وہ حادثے کے عنوان سے شائع ہوا۔ انہی دنوں ایک دوست کو کچھ مزاحیہ نظمیں لکھ کر دینا شروع کی تو ان نظموں کو بڑا پسند کیا گیا۔ جب دوستوں کو معلوم ہوا کہ نظموں کے خالق دلاور فغار ہیں، ان کے لکھنے والے جو ہے وہ دلاور انہوں نے تخلیق کی ہیں، ان کے لکھنے والے دلاور فغار ہیں، تو دوستوں نے کہا کہ آپ کا میلان طبع تو مزاح کی طرف ہے، یعنی کہ آپ کی طبیعت کا رجحان جو میلان ہے وہ مزاح کی طرف ہے، ہنسی مذاق کی طرف، مزاحیہ شاعری کی طرف، مطلب مزاح کی طرف، اور مزاحیہ نظمیں کہنے کے لیے اصرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضد کی کہ آپ مزاحیہ نظمیں کہا کریں، تو مزاحیہ رنگ میں کہنے لگے اور ان گنت نظمیں کہہ ڈالیں۔ جو مزاحیہ ان کی نظمیں تھیں اس میں بھی انہوں نے پھر کمال حاصل کیا اور اس میں بے شمار جو ہے وہ عزیز طلبہ انہوں نے جو ہے وہ نظمیں اس میں کہیں۔ عزیز طلبہ، دلاور فغار کے شعری مجموعوں میں، ان کے جو شعری مجموعے ہیں، شاعری کی کتابیں ہیں، وہ ان میں انگلیاں فغار اپنی، ستم ظریفیاں، شامت اعمال، آداب عرض، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، چراغ خنداں اور کہا سنا معاف شامل ہیں۔ یہ سب مجموعے کلیات فغار کی شکل میں بھی چھپ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، دلاور فغار نے معروف امریکی سیاستدان اور امریکہ کے صدر جمی کارٹر کی کتاب وائی ناٹ دی بیسٹ کا خوب تر کہاں کے نام سے اردو ترجمہ کیا۔
اچھی طلبہ یہ جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں یہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے لیے جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ کتاب کا نام بھی ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ امریکی صدر جیمی کارٹر کی کتاب ہے، وائی ناٹ دی بیسٹ۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کا نام کیا رکھا، عنوان کیا رکھا؟ خوب تر کہاں کے نام سے اردو ترجمہ کیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی علمی و ادبی خدمات کی بنا پر انہیں بعد از وفات تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کی جو ہے وہ علمی اور ادبی خدمات کے صلے میں حکومت نے ان کو جو ہے تمغہ حسن کارکردگی جو ہے وہ عطا کیا، لیکن یہ ان کو ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ملا۔ عزیز طلبہ، دلاور فغار بڑے زود اور بسیار گو واقع ہوئے تھے۔ زود کے لفظی معنی جلد کے ہیں، جلدی کے ہیں، اور بسیار کے معنی زیادہ کے ہیں۔ تو یہاں اس کا جو ہے وہ عزیز طلبہ مطلب یہ ہے کہ دلاور فغار زود اور بسیار گو واقع ہوئے، یعنی کہ وہ زود گو بھی تھے اور بسیار گو بھی، ان کے وہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ شعر کہہ جاتے تھے، ان کے جلدی زیادہ شعر جو ہے وہ کہہ جاتے تھے، اور ایک ہی نشست میں درجنوں شعر کہہ دیتے تھے اور ہر بار نئے موضوع پر کہتے تھے۔ دلاور فغار کو ان کی مزاحیہ شاعری اور ان کی ظریفانہ رویوں کی بنا پر شہنشاہ ظرافت، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے، اور اکبر ثانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، شامل کتاب نظم، کرکٹ اور مشاعرہ میں شاعر نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے مزاحیہ دل آویز انداز میں کرکٹ کے کھیل کا موازنہ مشاعرے کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے کرکٹ کا جو کھیل ہے اور جو شاعروں کی محفل ہے، مشاعرہ ہے، محفل مشاعرہ، اس کا جو ہے عزیز طلبہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ دونوں کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ تو وہ موازنہ کیسا رہا، تو وہ جب ہم نظم عزیز طلبہ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے ساری باتیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ یہاں ہمارا دلاور فغار کا جو تعارف تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔